ڈپریشن کی وجوہات: لالچ، غصہ، دشمنی، جارحیت، مایوسی، عدم برداشت، حسد وغیرہ ایسے منفی انسانی جذبات ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان نہ صرف خود بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں رہنے والے بہت سے دوسرے لوگوں کو خاصی ذہنی اور جذباتی مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔ آج کی مادی دنیا میں مادی فوائد کی خواہشی، خود غرضی، افراتفری اور بے حسی نے جہاں انسانی حقوق کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، وہاں انسانی نفسیات پر بھی اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اہم اور کلیدی عہدوں پر فائز لوگ یا بے حد انتہا دولت کے حامل افراد اپنی ہر قسم کی خواہش پوری کر ہی لیتے ہیں، مگر زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم طبقہ مایوسی، بے چینی اور ڈپریشن کا شکار رہتا ہے اور اس کی وجہ سے کئی قسم کی جسمانی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ معاشرہ پاکستان کا ہو یا پھر کسی ترقی یافتہ مہذب ملک کا، تقریباً ہر جگہ ہی مختلف وجوہات کی بنا پر انسانوں کو امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نسل، جنس، زبان، مذہب اور سیاسی خیالات۔ ان وجوہات کی بنا پر تو اکثر اوقات لوگوں کو اپنی جائیداد اور زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ مطالعہ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایسی گمبھیر صورتحال کا شکار ہونے والے افراد نہ صرف ذہنی امراض کا شکار ہوتے ہیں بلکہ ان کے اہل خانہ بھی بالواسطہ ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اپنی پسند کی شادی کرنا ہر فرد کا بنیادی حق ہے، لیکن تنگ نظری اور محدود سوچ کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کے پاس اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ خصوصاً لڑکیوں کے معاملے میں تو اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس طرح ہر شخص کو ایک خاصا معیار زندگی اور صحت و تعلیم کی سہولتوں کے ساتھ زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، مگر کسی منصوبہ بندی کے بغیر بنائی گئی رہائشی اسکیمیں، صحت کی سہولتوں کی عدم فراہمی، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، ٹریفک کی وجہ سے آلودگی، بجلی کا ناقص نظام، پانی کی کمیابی، بڑھتے ہوئے یوٹیلیٹی بلز، مہنگی تعلیم، جہالت، غربت، بڑھتی ہوئی مہنگائی، رشوت، بدعنوانی جیسے عناصر انسانی حقوق کی پامالی کی بدترین صورتحال پیش کرتے ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ اغوا، قتل و غارت، لوٹ مار، ڈکیتیاں، غیر قانونی ہراساں، غیر قانونی جبری مشقت، بچوں پر تشدد اور گھریلو تشدد بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کی پیچیدگیوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، طبی اور نفسیاتی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ڈپریشن دو قسم کا ہوتا ہے: ری ایکٹیو ڈپریشن کسی ناخوشگوار واقعے کے رونما ہونے کے بعد ہو جاتا ہے اور اندرونی معاملات کی خرابی سے ہوتا ہے، اینڈوجینیس۔ لہٰذا ایک عام آدمی کو ان تمام وجوہات سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آگاہی رہی معاشرے میں ان کا فعال اور مثبت کردار ادا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ زندگی آپ کی اپنی ہو یا آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی، اگر ایسی وجوہات یا علامتیں نظر آئیں تو ان کا تدارک اس صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب اس کے بارے میں آپ کو پہلے سے علم ہو۔